بہت ہی آج ایک گھٹیا شرمناک قابل مذمت حرکت علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ہوئی ہے۔ بشریٰ بی بی ہوں، مریم نواز ہوں، علیمہ خان ہوں، یا ان کی خواتین ہوں پی ایم ایل این کی یا پی ٹی آئی کی، یا کوئی حضرات ہوں، یہ شرمناک حرکت ہے جو کہ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کی سیاست کے اندر آ گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، بہت ہی آج ایک گھٹیا شرمناک اور قابل مذمت حرکت علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ہوئی ہے جب وہ ایک پریس ٹاک کر رہی تھیں اور اسلام آباد کے اندر، اور انہوں نے مختلف جو صحافی ہوتے ہیں ساتھ، وہ ان کے ساتھ موجود تھے، ان سے سوال جواب کر رہے تھے۔ اس دوران ان سے جو کچھ ایسوسی ایشن کے جو اب تک رپورٹ ہوا ہے، میں بالکل ابتدائی معلومات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، جو وہاں پہ کلرک ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کی احتجاج کر رہی ہے، ان کی کچھ خواتین مبینہ طور پر وہ موجود تھیں اور انہوں نے سوال پوچھا جس کے جواب میں کوئی جواب نہ ملا، تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ حملہ کیا گیا۔ یہ ایک موقف ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بیانیہ یہ ہے کہ دو خواتین تھیں، وہ آئیں اور انہوں نے جو ہے وہ انڈا پھینکا اور علیمہ خان صاحبہ کے اوپر ان کو یہ انڈا لگا۔ ایک یہ موقف ہے۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ جو سمابیہ طاہر صاحبہ ہے جو ان کے ساتھ تھیں، وہ وہاں پہ موجود تھیں، وہ باہر سے آتی ہیں اور ساتھ میں اوکے کا اشارہ کرتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ انڈا جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے یا لگ جاتا ہے۔ تو جو پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے خود یہ کروایا ہے۔ دوسری طرف کی جو آڈینس ہے جو کہ پی ایم ایل این کی، یا وہ یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ جو کچھ ہوا یہ ماضی میں خود کرتے رہے ہیں، اس لیے یہ اب سب کچھ ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ حملہ کروایا گیا، اور اس کے بعد کی جو فوٹیج ہے وہ بھی ریلیز کی جا رہی ہے، جس میں کہ وہ خواتین گاڑی کے اندر موجود ہیں اور پولیس والے روک رہے ہیں لوگوں کو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کس نے کیا کیا ہے، یعنی ان تک جب بات پہنچی ہے تو وہ اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو پکڑیں اور گرفتار کریں، اور اس پہ بہت جوش و جذبے کے ساتھ لوگ آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ لڑکیاں یا ان کی جو گاڑی ہے وہ وہاں سے نکل جاتی ہے، جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ پولیس والے جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ تو وہ پولیس والے جو روک رہے تھے لوگوں کو تاکہ ان لڑکیوں کو محفوظ کیا جا سکے، ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ گاڑی وہاں سے نکل جاتی ہے۔ تو ایک طرح سے یہ ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اسٹیج تھا یا نہیں تھا، یہ کس نے کروایا کس نے نہیں کروایا، کیوں ہوا یہ حملہ، اور اس کی وجوہات جو تھی وہ کیا تھی، مگر یہ بات سب نے دیکھی ہے کہ ایک انڈا جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے اوپر پھینکا جاتا ہے، اور یہ ناقابل تردید ہے جو بات دیکھی ہے۔ ہم ناقابل تردید بات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ انتہائی گھٹیا، شرمناک اور قابل مذمت حرکت ہے جس کسی نے بھی کی ہے، اور سیاست کے اندر اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کئی نواز شریف پہ ایک دفعہ جوتا پھینکا گیا، پھر آپ نے دیکھا کہ خواجہ آصف صاحب کے منہ پہ سیاہی پھینکی گئی، جس کو کہ پوری دنیا نے بہت جو ہے وہ پبلش کیا اور اس کے اوپر خبریں چلی۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ طلال چودھری صاحب ہوں یا دیگر جو لوگ ہیں، بلکہ طلال چودھری صاحب کا تو ایک ٹویٹ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سیاست کے اندر اس طرح کی جو حرکتیں ہیں وہ انٹروڈیوس جو ہے انڈے، جوتے اور سیاہی کی سیاست پی ٹی آئی نے متعارف کروائی، اور آج اسی کا سامنا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم ایسے رویوں کی مذمت کرتے ہیں۔ سیاست اختلاف رائے سے چلتی ہے، مگر یہ اختلاف سیاسی آداب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اختلاف رائے کا یہ اظہار بدتمیزی، بد تہذیبی سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بات بالکل درست ہے۔ سیاسی اختلاف رائے کو دشمنی میں بدل دیا گیا ہے، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتی ہیں، غلاظت پھینکتی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اس طرح کی سیاست نہیں ہوتی جو سیاست پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، اور یہ صرف سیاست نہیں ہو رہی، اس سیاست کو لامحدود کر دیا گیا ہے۔ صحافت بھی اس کے زیر اثر ہے، صحافیوں کے اوپر بھی الزامات لگتے ہیں، صحافی بھی جو صحافی نما کارکن ہیں وہ صحافیوں پہ الزامات لگاتے ہیں، صحافت کو بھی پراگندہ کیا گیا ہے، سیاست کو بھی پراگندہ کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر میں نے تو کئی بار لکھا ہے کہ یہ پورے منظم کوشش کے تحت یہ کام کیا گیا تاکہ پاکستان کے اندر سیاست کو، صحافت کو، جو کہ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے، لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہنے والے، لوگوں کے ساتھ براہ راست لوگوں کی زبان بننے والے، ان کی آنکھیں بننے والے، ان کے کان بننے والے ادارے ہیں، ان کو ملائن کیا جائے، ان کو اس طرح سے گندا کر دیا جائے، ان کو اتنا بے اعتبار کر دیا جائے، ان پہ اتنے سوالات اٹھا دیے جائیں کہ ان کی بات
بات پہ لوگ یقین نہ کریں. اور یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. یہ کبھی ہمیں نظر آیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ کارروائیاں کی جاتی رہیں, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ہی اوپر الزام ہے کہ انہوں نے ایک ایسا گروہ بھی پیدا کیا پاکستان کے اندر جو کہ گالم گلوچ کرتا ہے. گالم گلوچ بریگیڈ بنائے گئے اور تمام سیاسی جماعتوں نے بنائی. ابھی سے نہیں ہے, 90 کی دہائی میں اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف پی ایم ایل این کو استعمال کیا گیا, پی ایم ایل این کے خلاف پی ٹی آئی کو استعمال کیا گیا, اور پی ٹی آئی کو جو لوگ استعمال کرتے رہے وہ خود اس کا نشانہ بھی بنے, شکار بھی ہوئے. اور اب آپ دیکھیں کہ سیاسی جماعتوں کے اندر ایسے گروہ موجود ہیں جو کہ غلاظتیں پھینکتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, بہتان لگاتے ہیں, اور ان کا کوئی ان کو جو ہے وہ کنڈیم کرنے والا نہیں ہے. سب سمجھتے ہیں کہ جائز ہے. مثلاً ایک پورا گروہ خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہے جو کہ خواتین کے اوپر, خاص کر کے بھگوڑا گروپ جو ہے وہ خواتین کے اوپر جس طرح سے الزامات لگاتا ہے, وہ صحافی خواتین ہوں, وہ سیاسی خواتین ہوں, جس طرح سے ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے, جس طرح سے ان کی کردار کشی کی جاتی ہے, جس طرح سے بہتان لگائے جاتے ہیں, خواتین ہوں یا حضرات ہوں, کسی کے اوپر بھی بہتان نہیں لگانا چاہیے. مگر یہ انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ برسوں میں اس طرح کی جو سیاست ہے اور اس طرح کی جو صحافت ہے اس کا آغاز کروایا گیا, اور صحافی نما کارکنوں کے ذریعے سے کیچڑ اچھالا گیا, اور پھر کچھ سیاسی کارکن بنائے گئے جو کہ سیاسی نہیں تھے, اور ان کے ذریعے سے سیاسی جماعتوں کے قائدین پہ, رہنماؤں پہ, لوگوں پہ, عزت دار لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا کام جو ہے ان کو دیا گیا. یہ کام اب بھی جاری ہے, اور میں اب بھی وثوق کے ساتھ یہ کہتی ہوں کہ وہ سب لوگ جو کہ یہ کام کرتے ہیں وہ ابھی بھی ایجنڈے پہ ہیں. وہ کس کے ایجنڈے پہ ہیں, وہ کس کے پروپیگنڈے پہ ہیں, ان کو کہاں سے پناہ ملتی ہے, وہ کہاں سے یہ زبان استعمال کرتے ہیں, وہ کیوں یہ کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں, یہ سب کا سب اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو معلوم ہو سکتا ہے. مگر انفارچونیٹلی یہ علیمہ خان صاحبہ تک محدود نہیں رہے گا. اگر کوئی ان کے سیاسی مخالفین ہیں تو ان تک بھی جائے گا, اور یہ پہلے ہوا ہے. اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس طرح کی سیاست کی ہے, آج ان کے لوگ ان کا نشانہ ہیں, اور اگر یہ اس طرح کریں گے کل وہ نشانہ بنیں گے اگر ان کے سیاسی مخالفین ہیں. اور اگر کوئی اور ہے جس کے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ خواتین یہاں پہ کیوں آئیں, انہوں نے یہ خود کیا یا ان سے کروایا گیا, ان کو پروٹیکٹ کیا گیا یا ان کے پیچھے کوئی کھڑا تھا, ان کی بھی مذمت کرنی چاہیے. اور پھر اسی طرح سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اچھے, وہ کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں یا فلانے ڈاکٹر ہیں یا وہ پڑھے لکھے اپنے آپ کو کہتے ہیں, لیکن وہ پھر بہتان لگاتے ہیں, پھر ان کا بھی احتساب کرنا اسی طرح سے ضروری ہے. اسی طرح سے ان کی گالم گلوچ کا نوٹس لینا چاہیے, اسی طرح سے ان کو بھی روکنا چاہیے. یہ ناقابل برداشت بات ہے. اور مجھے یقین ہے کہ علیمہ خان صاحبہ آج کے اس واقعے کے بعد اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی منع کریں گی کہ وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے نہ کریں. اور مجھے یقین ہے کہ مریم نواز صاحبہ بھی اٹھ کے آگے بڑھ کے یہ کہیں گی کہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو ہوا ہے یہ بالکل غلط ہوا ہے, اور ہم سب کو یہ مذمت کرنی چاہیے اکراس دا لائن. بشرا بی بی ہوں, مریم نواز ہوں, علیمہ خان ہوں, یا پھر مریم اورنگزیب ہوں, یا ان کی خواتین ہوں پی ایم ایل این کی یا پی ٹی آئی کی, یا کوئی حضرات ہوں, یہ قابل نفرت چیز ہے, یہ قابل مذمت چیز ہے, اور یہ شرمناک حرکت ہے جو کہ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کی سیاست کے اندر آ گئی ہے. جوتے پھینکنا, سیاہیاں پھینکنا, گالم گلوچ کرنا, بہتان کرنا, عورتوں کو کمزور سمجھ کے ان کو نشانہ بنانا, اس کے اوپر جتنی مذمت کی جائے اتنا ہی کم ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ میں بتا دوں کہ علیمہ خان صاحبہ پچھلے کچھ دنوں سے انڈر اٹیک ہیں, اور ان سے سوال بھی پوچھے جا رہے ہیں. مثلاً طیب بلوچ ہمارے یہاں پہ کورٹ رپورٹر ہیں, بہت ان کا نام ہے, انہوں نے کچھ سوال پوچھے, اس کے بعد ان کے خلاف گالم گلوچ کا ایک پورا بازار جو ہے وہ گرم کر دیا گیا. ان کے اوپر جو ہے وہ بہتان لگانے شروع کر دیے, اور انہوں نے جب شکوہ کیا تو کہا گیا کہ یہ ہراساں کر رہے ہیں. صحافی سوال کرتا ہے, وہ ظاہر ہے کہ سیاستدانوں سے ہی کرتا ہے, وہ کسی عام آدمی جو پبلک اس کے اوپر ہے وہ نہیں کر سکتا ان کے اوپر سوال. لیکن سیاستدانوں کے اوپر تو سوال ہوتے ہیں, جب ان پہ سوال ہوں تو ان کو آپ کہیں گے کہ یہ ان کی گالم گلوچ آپ شروع کر دیں گے, ان کی ٹرولنگ شروع کر دیں گے, ان کو آپ گالیاں دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی کوئی قابل ستائش رویہ نہیں ہے کہ سوال کرنے کے اوپر آپ صحافیوں کو گالیاں دے دیں. اور یہ قابل ستائش قطعی طور پر نہیں ہے, قابل مذمت ہے کہ کس طرح سے
خواتین کی جو ہے وہ کیریکٹر اسیسینیشن ہو، یا خواتین اور حضرات جو سیاست میں ہیں، جن کا لوگوں سے میل ملاپ ہے، جو لوگوں سے بات کرتے ہیں، جیسے علیمہ خان صاحبہ ہیں، وہ روز اپنے بھائی کے لیے پریس کانفرنس کرتی ہیں، وہ سامنے آتی ہیں، ان کو آنا پڑتا ہے، ان کو بات کرنی پڑتی ہے، اس کا فائدہ اٹھایا جائے اور ان کے اوپر جو ہے وہ انڈے پھینکے جائیں یا ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے، تو میرا خیال ہے یہ بھی نامناسب رویہ ہے اور اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو اس میں تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ راولپنڈی سے جو اڈیالہ جیل کے باہر جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین نے بھی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے خلاف احتجاج وہاں پہ روز آ کے کرتے ہیں، اور آج بھی ان کا احتجاج تھا، اور اس پہ مظاہرین نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے صوبے کے سرکاری ملازمین پر ظلم کر رہا ہے، تنخواہیں نہیں دی جا رہی۔ یہ تمام وہ کلرک لوگ ہیں جو کہ وہاں پہ آتے ہیں اور وہ یہ احتجاج کرتے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی کہا ہے کہ مختلف اداروں کے جو ملازمین ہیں ان کو خیبر پختونخوا کے اندر مشکلات کا ان کا مطلب سامنا ہے، اور مظاہرین جو ہیں وہ آ کے علی امین گنڈاپور کے خلاف جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر یہ گفتگو بھی کر رہے تھے اور انہوں نے وہاں پہ احتجاج بھی کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی آج علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بات ہوئی، ان کے اوپر پوچھا گیا ان سے، انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ان کے کانوں میں مسئلہ تھا، وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ آنکھوں میں تکلیف کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ڈاکٹرز نے دوائی تجویز کی ہے اور ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، ان کو کوئی شکایت نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے سیلاب کی تباہی پر بھی افسوس کیا، اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کی فصلیں برباد ہوئی ہیں، یہ انہوں نے بتایا باہر آ کے کہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ افغانستان میں زلزلے کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اور اسی دوران جو تھا ان پر کسی نے انڈا پھینکا تھا جب وہ یہ بات کر رہی تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم پر کوئی حملہ کرے ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہوگا، ہمیں فکر نہیں ہے، اور پھر یہ ساری گفتگو جو ہے وہ انہوں نے کی وہاں پہ۔ تو علیمہ خان صاحبہ نے عمران خان صاحب کا بھی پیغام پہنچایا اور اس بارے میں بھی بات کی، لیکن ان کے ساتھ اسی دوران جو ہے یہ سارا ہنگامہ ہوا۔ اب توقع یہ ہونی چاہیے کہ اسلام آباد پولیس ہو یا پنجاب پولیس، کیونکہ اڈیالہ راولپنڈی میں آتا ہے اور وہاں پہ پنجاب پولیس ہوتی ہے، وہ اس کی انویسٹیگیشن کریں گی، اور وہ ان خواتین کی بات ان سے مطلب ان کی تحقیقات کریں گی کہ انہوں نے آیا کسی کے کہنے پہ یہ کیا ہے یا خود کیا ہے۔ ویسے تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ تحقیقات کبھی سامنے نہیں آتی، مگر اس معاملے کی تحقیقات جو ہیں وہ ضرور ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے۔ آج حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی جو ہے وہ ایک کالم لکھا ہے، اور وہ بہت اہم کالم ہے جو کہ انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے لکھا ہے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے، اس کے اندر بہت ساری اہم باتیں کی ہیں، مثلاً یہ کہ وہ انہوں نے حسان نیازی کے بارے میں کبھی بات نہ کی، اور اب ان کے دونوں بیٹے جو ہے وہ رہا ہو چکے ہیں، اور ان کا جو کالم ہے اس کا مقصد ہے کہ وہ بتا رہے ہیں، اس کے اندر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی کے اوپر اب پورا جو ہے وہ ان کا اثر و رسوخ بڑھ چکا ہے، اور پوری پارٹی اب ان کے تابع ہے۔ تو ابھی جو انہوں نے صحت کی بھی بات کی ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اور ان کو علاج کے لیے باقاعدہ جو ہے بہت ساری لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو رہا کیا جائے اڈیالہ سے، ان کو بنی گالہ لے جایا جائے، کہیں باہر بھیجا جائے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ ان کی فیملی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو کسی علاج کی ضرورت نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جو بھی ڈاکٹرز آتے ہیں وہاں پہ ان کی انسپیکشن کرتے ہیں، اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ان کا یہ ایک بیانیہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ تو اگر حفیظ اللہ نیازی صاحب کے کالم کو پڑھیں، اور اگر ان کی فیملی جو کہ مل کے آتی ہے اور وہ کہتی ہے عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں، اس کو دیکھیں، بشرا بی بی صاحبہ کی صحت کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ اور ان کی صحت واقعی عمران خان صاحب کی خراب ہے یا نہیں ہے، آنے والے دنوں میں اس کے اوپر بہت بحث ہونے والی ہے، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں، اور ہم بہت ساری باتیں بتاتے بھی ہیں آپ کو۔ ظاہر ہے کہ جو پی ٹی آئی کے خیر خواہ ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ عمران خان صاحب کا پراپر علاج ہونا چاہیے، اگر ان کو باہر بھیجنا ہے تو باہر بھیجنا چاہیے، جو نہیں ہیں وہ یہ کہیں گے کہ بھئی نہیں، وہ تو اندر ہی رہیں، اور وہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے ان کو اندر ہی رہنا چاہیے۔ یہ اس طرح کی باتیں دونوں اطراف سے جو ہے وہ ہونی ہے، لیکن آپ نے اس کے اوپر ضرور نظر رکھیے گا، کیونکہ آگے جا کے یہی وہ بات ہے جو کہ پاکستان کی سیاست کا محور بن سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔